السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 18 جنوری ہے، منگل سن 2022۔ دو تین بڑی اہم ہمارے پاس ڈیولپمنٹس ہیں۔ ڈومیسٹک پولیٹکس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں 4 ایسے بتایا جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اراکین جو حکومت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاروں کے چاروں بڑے اہم ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت جس کا نام آ رہا ہے، کچھ پبلک ہوا ہے، ذرائع اپنا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لیں، تو وہ نام لیتے ہیں شاہد خاقان عباسی کا، کہ شاہد خاقان عباسی ان میں سے ایک ہیں۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے لائل رہے ہیں نواز شریف صاحب کے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جب یہ اعلان کیا تھا نواز شریف صاحب نے کہ وزیر اعظم بنائیں گے وہ شہباز شریف صاحب کو، تو اس کے بعد اس فیصلے کو تبدیل کرانے میں کلثوم نواز صاحبہ نے ایک بڑا رول پلے کیا تھا، اور انہوں نے جب نواز شریف صاحب لنڈن گئے تھے تو ان سے وہاں پر انہیں اس بات پر کنونس کیا کہ وہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہ بنائیں، اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم بنے تو وہ حالانکہ نواز شریف صاحب نااہل ہو چکے تھے، لیکن وہ یہ ہمیشہ کہتے رہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا وزیر اعظم نواز شریف ہے۔ اب یہ پھر جو دوبارہ بات آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ٹاپ میں سے ہیں، اور شاید اسٹیبلشمنٹ کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ اگر شریف خاندان کو مائنس کیا جائے تو شاہد خاقان عباسی کو رکھا جائے، تو جو بہت سارے جو مسلم لیگ نون کے انسائڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر نواز شریف صاحب کی ہی ایک چال ہے۔ مریم نواز صاحبہ، پرویز رشید صاحب، یہ سب اس کے پیچھے ہیں، اور یہ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کو تارپیڈو کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ فارمولہ رکھا جا رہا ہے کہ بالکل آپ کہتے ہیں کہ شریف خاندان کو مائنس کر دیا جائے تو ہم مائنس ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ شاہد خاقان عباسی کو وزارت عظمیٰ دے دیں۔ اب شاہد خاقان عباسی اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بن گئے، اس لیے کہ جو شاہد خاقان عباسی کی جو لائلٹی ہے وہ کسی قسم کے بھی شک سے بالاتر ہو کر وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہے اور جناب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو ساری کہانی پھیلائی جا رہی ہے یہ در حقیقت شہباز شریف صاحب کو تارپیڈو کرنے کے لیے، ان کی وزارت عظمیٰ کو روکنے کے لیے، اور نواز شریف صاحب کا جو تسلط ہے پارٹی کے اوپر اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور اب بہت سارے لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ در حقیقت میاں صاحب کی اپنی شہ پر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے۔ دوسری جانب میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ جو نور عالم ہیں وہ ان کو اظہار وجوہ کا نوٹس دے دیا ہے، اور 24 جنوری کہا ہے جناب پرویز خٹک صاحب نے بطور KP کے پریزیڈنٹ تحریک انصاف کہ جناب وہ اس کا جواب دیں کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کیوں کی قیادت کے خلاف۔ نور عالم نے بڑا کھل کر یہ بات کہی تھی قومی اسمبلی میں جہاں پر وہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ جو اگلی 3 قطاروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں، اور یہ ہیں ہماری پارٹی اور حکومت کو تباہ کرنے والے، اور اگلی جو 3 قطاریں ہیں اسمبلی کی ان میں آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ وزراء بیٹھتے ہیں، وزراء اعظم بیٹھتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک پروگرام جرگہ ہے سلیم صافی صاحب کا، اس میں بھی انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا تھا KP کے حوالے سے جو تحریک انصاف کی جو پالیسیز ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملات درست نہیں ہیں۔ تو اس پر انہیں اظہار وجوہ کا نوٹس، اور مجھے انسائڈر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کر لیا ہے KP کی قیادت نے کہ وہ نور عالم کے خلاف کارروائی کرے گی۔ نور عالم نے اگر معافی نہیں مانگی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ایک مثال بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ نور عالم کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا پہلے، بہت زیادہ پیسے والے وہ رکن اسمبلی ہیں، اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے بھی ہیں۔ پشاور میں ان کا جو حلقہ ہے اس حلقے میں وہ بڑے پاپولر ہیں، اور اگر انہیں تحریک انصاف سے نکال بھی دیا گیا تو وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں یا انڈیپینڈنٹ اگر الیکشن لڑے تو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ بڑی ان کی ایک سٹرونگ پوزیشن ہے وہاں پر۔
اور اس بات کا ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ نور عالم اس معاملے میں کسی طرح سے بھی کوئی معافی مانگیں گے. لیکن بہرحال اس وقت ایک ایسا ایک سین کریٹ ہوا ہے جس میں تحریک انصاف نے، ان کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نور عالم سے مانگیں گے، اس بات کا حساب کتاب مانگیں گے جو انہوں نے گفتگو کی، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ کوئی ایکشن لیں. نور عالم کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے آج ان سے کوشش کی بات کرنے کی، لیکن انہوں نے، وہ ہاسپٹل میں تھے، ان کو آکسیجن لگی ہوئی تھی، ان کا گلا خراب ہے. مجھے نہیں پتا انہیں کووڈ ہے یا ان کو کوئی ویسے فلو ہے، بٹ ہی از ناٹ فیلنگ ویل. اب یہ سب ایک بڑا انٹرسٹنگ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن جو ایک اہم بات ہوئی ہے وہ پھر شہباز گل صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ جلد ہی نئی آڈیوز آنے والی ہیں. اب وہ آڈیوز جو ہیں وہ انہی کی ہیں. مریم نواز صاحبہ کی بھی ان میں ایک آڈیو ہے جس میں وہ پھر اپنا، جس طرح ماضی میں ہوا، کچھ صحافیوں پر تبرہ بھیج رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں، جو آپس میں ان کی جو گفتگو ہو رہی ہے، جس میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پھڑے گئے نے تے پارٹی تے قبضہ کر لو، اے نہ پھڑیا جانا ہے، پارٹی تے قبضہ کر لو. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو مسلم لیگ نون کے کلچر میں شامل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا طاقت کا پلڑا جہاں بھی ہوا ہے ماضی میں، یہ پارٹی ادھر ہی گئی ہے. نواز شریف صاحب خود بھی جیسے ہی ان کو اقتدار سے محروم کیا گیا سن 2000 میں، 1999 میں، تو وہ پرویز مشرف سے ڈیل کر کے باہر چلے گئے تھے. تو یہ ایک معاملہ ہے اس طرح کا. اب یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں مسلم لیگ نون کی مختلف لیڈروں کی جو آپس میں گفتگو ہے، وہ اس کی آڈیوز جو ہیں وہ لیک کی جا رہی ہیں. لیکن اسی اثنا میں لاہور میں جو پالیٹکس ہو رہی ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب بہت ہی خاموشی سے اور بڑے طریقے سے مسلم لیگ نون کے جو اراکین ہیں ان کے ساتھ اپنے روابط کو وہ بڑھا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا وہ تحریک انصاف سے علیحدہ ہو جائیں گے؟ کیا وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے، ابھی اس کے شواہد نہیں ہیں. لیکن چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے بلال یاسین کو فون کیا، ان کی خیریت دریافت کی، ان سے گفتگو کی. اس کے علاوہ وہ مسلم لیگ نون کے اراکین کے جو گھروں میں جو فنکشن ہے، اس سے پہلے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی صاحبزادی کی شادی میں گئے. خواجہ سعد رفیق کے جو والد تھے خواجہ رفیق صاحب، ان کے ساتھ چودھری ظہور الہی کے بہت تعلقات تھے، اور خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق، ان کے چودھریوں کے ساتھ بہت ہی گہرے مراسم ہیں، ذاتی نوعیت کے مراسم ہیں. اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہے ان کے وہاں پر ان کی شادی میں جانے کی. لیکن بہت سارے جو پولیٹیکل آبزرور ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چودھری صاحب بہت ہی احتیاط سے لیکن بڑا ایگریسولی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین سے رابطے میں ہے، اور اٹ کین بی اینی تھنگ. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.